حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے کے معاملے میں جو ہے دوسروں سے بہت زیادہ ممتاز نظر آتے تھے، اور بہت سارے موقع اور لمحات ایسے بھی آئے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی رہنے کا موقع میسر آیا۔ ہجرت کے موقع کا واقعہ بارہا سماعت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ساتھ میں جناب صدیق اکبر ہی تھے۔ اب جب صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے، صوفیہ کی اصطلاح میں ایک چیز ہوتی ہے کہ توجہ بالوحدت، کہ پیر جو ہوتے ہیں وہ اپنے مرید پر ایسی نظر ڈالتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے اپنا جیسا بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جب غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے، 3 دن کے وقفے، 3 دن تک مسلسل جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو رہنا نصیب ہوا کہ اس وقت حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے۔ فرمایا کہ 3 دن کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچنا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب اور ساتھ کی وجہ سے حضرت ابوبکر پر تجلیت نبوت کی وہ کرن اور وہ عکس پڑا کہ جب مدینہ میں حضور اور حضرت ابوبکر پہنچے تو لوگوں کا پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ابوبکر کون ہے اور حضور کون ہے۔ لوگ جو ہے حضرت 3 دن تک حضور سے قربت کا معاملہ، حضور سے بالکل قریب رہنے کا، اس قدر حضور کی تجلیاں ان پر پڑی، تجلیوں کا عکس اس قدر پڑا کہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس نور نبوت کی وجہ سے جو ہے اپنی جیسی لوگوں کو جو شکل نظر آنے لگی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق تھے، آپ تو حضور کے غلام تھے، آپ نے فوراً جو ہے اپنی چادر اتاری اور حضور کے سر مبارک پر تان دی کہ لوگوں حضور تو حضور ہی ہیں، تمہیں بظاہر ایسا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ ساری جو جلوے نظر آتے ہیں، یہ ساری خوبیاں جو میرے اندر نظر آتی ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو لوگوں دیکھو، غلام تو میں ابوبکر ہوں، آقا تو یہی ہے۔ اور یہی اسی کی اصل جو ہے حضرت باقی باللہ، آپ کا ایک مرید ہوا کرتا تھا، جو ہے نان بھائی تھا، روٹیاں وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ آپ کے یہاں جب بھی کوئی مرید آتے آپ ان سے کہتے جی اتنا کھانا جو ہے فلاں کے یہاں سے لے آؤ، اتنا کھانا جو ہے ان کے یہاں سے لے آؤ، اور سب کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مرید چل کر آ گیا آپ کی بارگاہ میں، جو نان بھائی تھا وہ آ کر کہنے لگا حضور ہمیشہ مجھ سے خدمت ہی خدمت لینی ہے، مجھے کچھ دینا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ کیا لینا ہے، کیا چاہتا ہے تم؟ وہ کہنے لگا مجھے آپ کے جیسا بنا دو، مجھے آپ کے جیسا بنا دو۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کر لیا ہے، بہت جو ہے عجیب طرح کا سوال کر لیا۔ حضور نے کہا نہیں حضور مجھے بنا دو آپ نے فرمایا اچھا میرے جیسا بننا ہے تجھے؟ آپ کا سینہ جو ہے اسرار اور رموز اور حکمتوں سے لبریز تھا، ہر انسان جو ہے ہر چیز کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو ہے اس کو کچھ لمحات، کچھ وقفے تک اپنے ساتھ رکھا، اور جب حجرے سے دونوں باہر آئے تو لوگوں میں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں جو ہے توجہ بالجہد کہتے ہیں، توجہ بالوحدت کہتے ہیں کہ پیر اپنے مرید پر اس قدر توجہ ڈالے کہ اپنا پورا عکس جو ہے اس کے اندر اتار کر رکھ دے۔ فرماتے صوفیہ کہ اس کی اصل یہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پیش آئی تھی کہ تو من شدم من تن شدی، تو تن شدم من جا شدی، بازر دیگری نگویت تو دیگرم من دیگری، کہ تو میری جان ہو جا میں تیری جان ہو جاؤں، میں تیرا جسم بن جاؤں تو میری جان بن جا، کہ اس کے بعد کوئی نہ کہہ سکے کہ تو دوسرا ہے اور میں دوسرا ہوں۔ تو محبت کے یہ جذبات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے عطا فرمائے۔ اور ایک خاص خصوصیت جو حضرت ابوبکر صدیق کی، لیکن یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شکر کرنا بھی سکھایا اور شکر کے طریقے بھی سکھائے کہ کسی
کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا شکر جو ہے اللہ کے حضور بھی جو ہے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری ساری امت پر لازم ہے۔ ساری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر کرنا یہ لازم ہے اور واجب ہے۔ یہ تنہا وہ خصوصیت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو شریک نہیں فرمایا، ورنہ بڑی ساری خصوصیات ہیں جو الگ الگ حضور نے اور سارے احباب کو بھی جو ہے عطا فرمائی، مگر اس میں فرمایا کہ میری ساری امت، اب ساری امت ان کا شکر ادا کرے گی تو ہر فرد جو ہے اس شکر کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور یقین جانیں کہ آپ نے محبت کے وہ جذبات وابستہ بھی رکھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس وقت جو صحابہ حضور کے بغیر ایک پل نہ رہ سکتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے پھرتے تھے کہ جی تم نے حضور کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے، کیا حضور ادھر سے گزر کے گئے ہیں، کیا حضور کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ عقلیں جو ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ اب حضور ہمارے درمیان نہ رہے۔ جناب عمر کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے تو میں جو ہے تلوار سے اس کا جو ہے سر جدا کر دوں گا۔ ایسے وقت میں صحابہ اکرام کو جو تسلیاں دلائی، صحابہ اکرام کو جو اطمینان اور تسلی کے کلمات کہے تھے، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ سب سے اہم رول اس میں صدیق اکبر کا تھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو تسلیاں دلائی اور قرآن مجید کی اس آیت کو بھی تلاوت فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول تھے جو آئے اور پھر جو ہے اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت میں جس موت کا ذائقہ چکھنے کی بات کہی گئی، حضور کو بھی جو ہے بتقاضۂ بشریت اس موت کو آنا ہے۔ لیکن جب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، سارے وہ فتنے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں جو ہے دبے ہوئے تھے لیکن ہلکے ہلکے سر اٹھانے کی کوششیں کر رہے تھے، جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ حضور اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے جو ہے کھل کر سامنے آنا شروع کر دیا۔ کسی نے جو ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے کی کوشش کی، کسی نے جو ہے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے جو ہے سامنے آنے کی کوشش کی، اور ایسے وقت میں کیسر و کسریٰ ملک فارس میں جو ہے جنگیں بھی چھڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک لشکر کو تو حضور جو ہے اپنی حیات میں روانہ بھی فرما چکے تھے، ابھی مدینے کے اطراف میں ہی وہ پہنچا تھا کہ خبر آ گئی کہ حضور وصال فرما چکے ہیں، تو صحابہ اکرام واپس تشریف لائے۔ تو یہ کئی جہتیں، کئی معاملات بیک وقت جو ہے آپ کے درمیان تھے کہ مانے انہیں زکوٰۃ سے بھی نپٹنا تھا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو چکے تھے، صحابہ کو اس محاذ پر بھی بھیجنا تھا۔ فرمایا ان سارے معمولات کو جس بہتر انداز میں حضرت ابوبکر صدیق نے انجام دیا تھا، تاریخ اسلام میں آج تک اس کی کوئی مثال ملنا مشکل ہے۔ کیوں کہ صدیق اکبر کے بعد ایک بنا بنایا نظام تھا جو حضرت عمر فاروق تک پہنچا، اور آپ نے اس میں بہت ساری بہتریاں فرمائی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت ایک نئے نظام کو ترتیب دینا تھا کہ حضور جب تک تھے، جب تک کسی کو کوئی تھا ہی نہیں، سارے معاملات جو ہے حضور کے سامنے پیش کر دیے جاتے تھے۔ اب حضور کے بعد آپ جب جانشین مقرر ہوئے تو اتنے سارے فتنوں کو بیک وقت آپ نے جب ان کی سرکوبی فرمائی تو اس میں اپنی مثال آپ خود ہی تھے۔ یہ مقام اور مرتبے اللہ عز و جل نے جناب صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو عطا فرمائے، ساری زندگی حضور کے وفادار رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کرنے والے، اور حضور کی طرف سے اسی جیتی دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے صدیق اکبر کا خوف خدا تو ذرا دیکھیں، اللہ سے ڈر کا معاملہ تو دیکھیں۔ ایک چڑیا کو جو ہے کسی پیڑ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک لمبی سانس اپنے اندر کھینچی اور کھینچ کر کہنے لگے، یا طیرو، اے پرندے تیرا کیا کہنا، تاکل الثمرہ، تو پھل کھتا ہے، وتستظل بالاشجار، درختوں کے سائے میں بیٹھا رہتا ہے، وتسیر الی یوم القیامت بغیر حساب، اور قیامت کے دن جو ہے بغیر حساب کے ہی تیرا معاملہ پورا ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔
ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہ شخصیت ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، مگر رب عز و جل سے خوف کا عالم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو جو ہے اپنے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اور یقین جانے جب بندہ کوشش کرتا ہے تبھی جا کر جو ہے اس کو مقام اور مرتبے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں کوشش کرے تو میرا رب اس کی کوششوں کو کبھی بھی رائیگاں نہیں فرماتا ہے۔